کیسے ممکن ہے کہ حضور کا مقصد بعثت پایہ تکمیل کو نہ پہنچے اور قیامت آ جائے، دنیا ختم ہو جائے؟ ناممکن۔ دنیا کے خاتمے سے پہلے وہ وقت آ کر رہے گا جب کل کرۂ ارضی پر اللہ کا دین اسی طرح غالب ہو جائے جیسے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جزیرہ نماء عرب میں غالب ہوا۔ اگر نہیں ہوتا تو تکمیل نہیں ہوئی۔ یہی بات کہی ہے اقبال نے، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ جزیرہ نماء عرب تو جگمگا اٹھا نور توحید سے، جیسا کہ بعد میں عرض کروں گا۔ پھر اصحاب ثلاثہ، خلفائے ثلاثہ کے عہد خلافت میں کہاں سے کہاں کا علاقہ جو ہے وہ منور ہو گیا، بقعہ نور بن گیا توحید سے، لیکن پوری دنیا تو نہیں ہوئی نا۔ ابھی تو چین بھی تھا، ہندوستان بھی تھا، ابھی تو پورا یورپ بھی تھا، پورا افریقہ بھی تھا، سوائے شمالی افریقہ کے اور کہاں دین پہنچا تھا؟ جب تک کہ کل روئے ارضی پر اللہ کا دین غالب نہیں ہوتا، حضور کا مقصد بعثت نامکمل ہے، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی۔ البتہ اتمام کے دو مفہوم سمجھ لیجئے، ایک ہے کسی شے کا کسی ایک بلندی تک پہنچ جانا، ایک ہے کتنی اس کی وسعت کتنی ہے۔ اتمام دین اور دین کا غلبہ جزیرہ نماء عرب میں تو کامل ہو گیا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کل روئے ارضی پر نہیں ہوا، توسیع ہونی ہے۔ ایک اعتبار سے اتمام ہو گیا، ایک اعتبار سے دین غالب ہو گیا، لیکن یہ کہ در حقیقت چونکہ بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالم انسانیت کے لیے ہے، اس لیے جب تک پورے عالم انسانی پر اللہ کا دین غالب نہ ہو، حلوظ مقصد بعثت محمدی شرمندہ تکمیل ہے۔ لیکن جان لیجئے ہو کر رہے گا۔ اب اس کی جو خبریں دی ہیں، سب سے پہلے تو جیسا کہ ان آیات کے حوالے سے میں نے عرض کیا تھا، دو آیتیں میں نے اس وقت تک بیان کی ہیں، دو اگلی آیات ذرا سرسری طور پر سمجھ لیجئے ورنہ وقت بہت زیادہ لگ جائے گا۔ اے مسلمانوں، یہ تو ہمارا فیصلہ ہے، ہم اپنے دین کا اتمام کریں گے، ہم نے اپنے نبی کو بھیجا ہی دین کے غلبے کے لیے، غلبہ دین ہوگا، لیکن تمہارے ایمان کا کچھ تقاضا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو آخرت کے عذاب سے بچنا، اگر تم چاہتے ہو جنت کا داخلہ، تو تمہیں ایک کاروبار کرنا پڑے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم۔ ایمان رکھو جیسا کہ ایمان کا حق ہے، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں، کما دو اس میں اپنی جانیں بھی اور اپنے مال بھی۔ یہ تقاضا ہے اہل ایمان سے۔ مشیت ازدی ہے، بعثت مقصد محمدی اپنی جگہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جانیں کھپائیں صحابہ نے، سختیاں جھیلی صحابہ نے، قربانیاں دی حضور نے بھی اور صحابہ نے بھی۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ، یہ الفاظ کہاں آئے ہیں؟ سورہ فتح کی اس آیت کے بعد، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم الی آخر الآیہ۔ البتہ اس کے بعد فرمایا مسلمانوں، چونکہ یہ سورت نازل ہوئی ہے غزوہ احزاب کے بعد، سورہ صف، مسلمانوں ہم نے تمہیں ٹھوک بجا کر دیکھ لیا، تم نے ایمان اور جہاد کے تقاضے پورے کر دیے، تم نے اپنے ایمان کی صداقت کا وافر ثبوت فراہم کر دیا، لہذا خوشخبری سنو۔ یہ خوشخبری کب دی جا رہی ہے؟
جبکہ محمد الرسول اللہ کو 18 برس ہو چکے ہیں کام کرتے، جبکہ صحابہ پر سختی اپنے عروج کو پہنچ چکی ہے غزوہ احزاب میں۔ فرمایا اگر تم اس راستے پر گامزن رہو گے تو اخروی وعدے بھی ہیں، مغفرت بھی ہے، نجات بھی ہے، جنتیں بھی ہیں، بڑے اعلیٰ گھر بھی ہیں، وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ، اور ایک اور بات سن لو جو تمہیں بہت پسند ہوگی، اللہ کی مدد آیا چاہتی ہے اور فتح جو ہے تمہاری قدم بوسی کرنا چاہتی۔ یہی وجہ ہے کہ غزوہ احزاب کے بعد حضور نے فرما دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، لن یغزوکم قریش بعد عامکم ھذا ولکنکم تغزونہم، مسلمانوں قریش میں اب جان نہیں ہے، وہ دوبارہ کبھی تم پر چڑھائی کر کے نہیں آ سکیں گے، بس ختم۔ یہ آخری مرحلہ تھا، جیسے حضور کے اوپر جو شدائد اور جو سختیاں تھیں اس کا کلائمیکس یوم طائف ہے، اسی طرح صحابہ کرام پر من حیث الجماعت امتحان کے بعد امتحان، امتحان کے بعد امتحان، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، لیکن یہ فینومینا پہنچ چکے اپنے نقطہ عروج کو غزوہ احزاب میں۔ کئی کئی دن کے فاقے بھوک کا یہ عالم، 12,000 کا لشکر، چھوٹی سی بستی، جیسے صحرا میں چراغ روشن ہو اور آندھیاں آ رہی ہو بجھانے کے لیے، امتحان انتہائی شدید۔ ثابت قدم ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ، اخری تحبونہا نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المومنین، اے نبی اہل ایمان کو بشارت دے دیجئے، تمہاری سختیوں کا دور اب ختم ہوگا، اب فتح تمہارے قدم چومے گی۔ یہی بشر المومنین پر عمل کر کے حضور نے فرمایا لن تغزوکم قریش بعد عامکم ھذا، مسلمانوں اب قریش تم پر چڑھائی کر کے نہیں آ سکتے، وَلَكِنَّكُمْ تَغْزُونَهُمْ، بلکہ اب تمہاری طرف سے انیشیٹو ہوگا، اب تم چڑھائی کرو گے۔ اب یہی مضمون ہے جو سورہ نور کی اس آیت میں ہے، قاری صاحب سے بھی آپ نے سن لی، چونکہ سورہ نور بھی غزوہ احزاب کے بعد نازل ہوئی ہے۔ سن 5 ہجری میں غزوہ احزاب، سن 5 ہجری میں سورہ احزاب کا نزول، سن 5 کے آخر میں یا 6 کے شروع میں سورہ نور کی کا نزول۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، یہ وہی جو ایک آیت چھوٹی آئی ہے سورہ صف میں، اسی کی وضاحت ہے۔ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ، اسی کی وضاحت ہو رہی ہے۔ ایک بات کو 3 اسلوبوں میں بیان کیا جا رہا ہے، دل جوئی کے لیے، تشفی کے لیے، اطمینان دلانے کے لیے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ کا وعدہ ہے پختہ مسلمانوں تم میں سے جنہوں نے ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کر دیا۔ اور یہیں سے یہ بات سمجھ لیجئے کہ عمل صالح کا سب سے بڑا اطلاق جہاد فی سبیل اللہ پر، نوافل پر نہیں ہے۔ سورہ صف میں کیا فرمایا؟ اگر چاہتے ہو جہنم سے چھٹکارا، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اسی کی وضاحت کر رہی ہے یہ آیت نمبر 55 سورہ نور کی۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، تو عمل صالح سے مراد کیا ہے؟ تقابل کیجئے، القرآن یفسر بعضہ بعضا، مراد ہے جہاد فی سبیل۔ اے مسلمانوں تم نے ایمان اور جہاد کا جو حق ادا کر دیا، اب 3 وعدے ہیں ہمارے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، لازماً انہیں خلافت عطا کریں گے زمین میں جیسے کہ ان سے پہلوں کو خلافت عطا کی تھی۔ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، کبھی اگر داؤد اور سلیمان کی حکومتیں ہو سکتی تھی تو محمد الرسول اللہ کی امت کی حکومت کیوں نہیں ہو سکتی؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ،
اور جو دین کے اللہ نے تمہارے لیے پسند کر لیا ہے اب اس کو تمکن عطا کرے گا، غلبہ عطا کرے گا۔ یہ دین غالب رہنے کے لیے آیا ہے، مغلوب رہنے کے لیے نہیں۔ الحق یعلو ولا یعلی علیہ، حق کو حق پہنچتا ہے کہ سر بلند ہو، نہ یہ کہ پامال کر دیا جائے۔ تیسرا وعدہ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اب تک تو تم پر خوف کی کیفیت طاری تھی، پھر نہ قریش چڑھ کے آ جائیں، غطفان نہ آ جائیں۔ حدیثوں میں سیرت میں آپ نے پڑھا ہوگا، رات رات بھر پہرے رہتے تھے، ذرا شور ہوتا تھا منافقین جو ہے لے اٹھتے تھے، پھر حملہ ہو رہا ہے بھائی، پھر حملہ ہو رہا ہے، ہر وقت ایک خوف کی کیفیت۔ لیکن اے مسلمانوں، اب وہ خوف کی حالت بدل جائے، تمہیں امن حاصل ہو جائے گا۔ چیزیں تین بیان کی ایک ہی ہے۔ جب تمہیں حکومت مل جائے گی، تمہارا دین خود بخود غالب ہو گیا، یا جب اللہ کا دین غالب ہوگا حکومت خود بخود تمہارے ہاتھ میں ہوگی، اور پھر اب ڈر کس کا؟ اب چین ہوگا، سکون ہوگا، اطمینان ہوگا، امن ہوگا۔ یعبدوننی، اور پھر وہ میری بندگی کریں گے جیسے کہ بندگی کا حق ہے۔ ایک ہے انفرادی بندگی، ایک ہے اجتماعی بندگی۔ اجتماعی بندگی جب تک نہیں ہے، انفرادی بندگی عبادت ناقص ہے۔ نماز میں ہم نے کہہ دیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، باہر جا کر کسی اور کے قانون کی پیروی کر رہے ہیں۔ ہمارے ملک میں کسی اور کا قانون چل رہا ہے، اللہ کی کتاب سے کوئی سروکار نہیں۔ سارا معاشی نظام یا نقد کے سود پر یا زمین کے سود پر، بغاوت ہی بغاوت، ظاہر الفساد فی البر والبحر۔ ہاں مسجدوں میں نمازیں پڑھ لو، رمضان میں روزے رکھ لو، انفرادی عبادت تو تمہاری ہو رہی ہے، اجتماعی طور پر تو تم اللہ کے باغی ہو، اللہ کے خلاف تمہارا اعلان جنگ ہے۔ اگر سودی معاملے سے باز نہیں آتے، فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، باز نہیں آتے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے الٹیمیٹم ہے تمہارے خلاف۔ جب تک دین غالب نہ ہو عبادت ناقص ہے۔ بڑا پیارا شعر ہے، کس کا ہے مجھے نہیں معلوم، باطل کے اقتدار میں تقویٰ کی آرزو، بڑے بڑے متقی سب زندہ دار، وہ جو اقبال نے کہلوایا ہے ابلیس کی زبان سے، خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں، وہ کرتے ہیں اشک سحرگاہی سے جو ظالم وضو۔ ایسے لوگ موجود، لیکن پوری قوم اللہ کے خلاف جنگ کر رہی ہے، پوری قوم بغاوت پر ہے، مملکت اور اس کا قانون بغاوت پر مبنی ہے، اللہ کے خلاف۔ جب تک کہ پورا دین قائم نہ ہو عبادت ناقص ہے۔ یعبدوننی، جب ایسا ہو جائے گا تب میری عبادت کا حق پورا ہوگا۔ لا یشرکون بی شیئا، اور اس وقت پھر وہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ یا رب فاجمعنی بكل الصحب والأحباب واكتب لنا أن ندخل الجنات بالريان۔